ریاست تلنگانہ جگتیال کے گاندھی نگر میں داماد کی جانب سے ساس پر چاقو سے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ اتوار کی صبح گھر کے سامنے جھاڑو دے رہی نرسوا پر اس کے داماد پرشانت نے چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں نرسوا زخمی ہو گئی، اسے علاج کے لیے جگتیال گورنمنٹ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقامی افراد کے مطابق جگتیال کے رہنے والے پرشانت اور اس کی بیوی کے درمیان کچھ عرصے سے تنازعات چل رہے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ تنازعات بالآخر طلاق تک پہنچ چکے ہیں۔ پرشانت کو اس بات پر غصہ تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑوں کی وجہ اس کی ساس نرسوا ہی ہے۔ اسی رنجش کے تحت اس نے اتوار کے روز گھر کے سامنے جھاڑو دینے والی نرسوا پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ حلقہ اسمبلی جکل کے بچکنڈا میں رکن اسمبلی ڈاکٹر لکشمی کانت راؤ کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور دلہا اور دلہن کو مبارکبادی دی اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر زرعی مشیر پوچرام سیواس ریڈی، ریاستی وزیر پی سیواس ریڈی، ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ، دیگر وزراء، اراکین پارلیمنٹ، قانون ساز اسمبلی، سابق بی ڈی سی بی چیئرمین پوچارام بھاسکر ریڈی بھی موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی بانسواڑہ کے عوامی نمائندگان اور بڑی تعداد میں کارکنان نے بھی نو بہاتا جوڑے کو مبارکبادی پیش کی۔ مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام بضمن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاستی نعتیہ مشاعرہ ہفتے کی رات ایس ایس گارڈن رضوی چمن میں منعقد کیا گیا تھا۔ مشاعرے کی صدارت محمد جمیل الدین احمد ایڈوکیٹ نے انجام دی اور غلام ربانی قادری سیکریٹری مرکزی میلاد کمیٹی محم الدین راحل کریم نگری اور فیصل وارثی نظامت کے فرائض انجام دیے۔ شہد آباد سے تشریف لائے مہمان خصوصی نعت خواں حافظ و قاری سید عبدالرفیع رضا قادری و عمر رضا قادری نے بھی شرکت کی۔ اس نعتیہ مشاعرے میں اظہر کورٹلوی، فیصل وارثی، راحل کریم نگری، مخدوم محی الدین شاکر، نصیر الدین نصیر، اظہار حسین اظہار، مفیظ الدین سہیل نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ مہمان نعت خواں حافظ و قاری سید عبدالرفیع رضا قادری، عمر رضا قادری نے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا کلام اپنے مخصوص ترنم میں پڑھتے محفل کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ منصور توکلی نے اپنے والد شاہین توکلی کے کلام کو پڑھ کر سنایا۔ نعت خواں حافظ عبدالرحمان امام مجید خالد وجودی کی نعت پاک سے شروعات ہوئی۔ اس نعتیہ مشاعرے میں مرکزی میلاد کمیٹی کے نائب صدور حبیب الدین حاجی و سپریم جاوید تاج الدین، ریاضی رضوی، سرور شاہ بیابانی، محمد سعادت علی صدیقی، نامہ نگار روزنامہ سیاست کے علاوہ ذمہ داران مرکزی میلاد کمیٹی اور دیگر سامعین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بچکنڈا بی جے پی قائدی و منڈل صدر ایس وشنو نے الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی ڈاکٹر لکشمی کانت راؤ کی دختر کی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے چیف منسٹر تلنگانہ بچکنڈا پہنچے۔ بی جے پی قائدین کے مطابق رکن اسمبلی ٹوٹا لکشمی کانت راؤ نے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو دعوت میں مدعو کیا۔ چیف منسٹر کی آمد سے قبل بعض اپوزیشن کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جس کی جتنی چاہے مذمت کی جائے کم ہے۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سرپور ٹاؤن فارسٹ رینج آفیسر سیواس جنگل کا دورہ کرنے والے نوجوانوں سے ملاقات کرتے فارسٹ رینج آفیسر سیواس نے کہا جنگل کو غیر ضروری اور تفریح منانے کے لیے نہ آنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جنگل کو نوجوان اور عوام آنے پر جنگل کے جانوروں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور لوگوں کے آنے جانے سے وہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اسی لیے منڈل کے مختلف جنگلاتی علاقے میں شیر کی آمد کی بھی اطلاع ہے، اسی لیے عوام محتاط رہے اور زبردست احتیاط برتی جائے۔ سنگا ریڈی میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پروگرام بڑے پیمانے پر منعقد کیے گئے ہیں۔ 19 تا 23 اگست مرد حضرات اور 22 تا 28 اگست خواتین کے خصوصی اجتماعات ہوں گے۔ علماء رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق و تعلیمات پر تفصیلی خطاب کریں گے۔ عوام خصوصاً نوجوانوں، خواتین اور بچوں سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ ورنگل میں ایس آئی او سٹی کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار آل کے عنوان سے 50 روزہ مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس مہم کا مقصد نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر تعلیمات، مثالی کردار، انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ مہم کے دوران مضمون نویسی کے مقابلے، عوامی سیمینار، بیداری پروگرام اور مذہبی و سماجی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ایس آئی او کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عدل، رحم، مساوات، انسانی وقار و پرامن، بقائے باہمی کا درس دیتی ہیں اور پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔
जुक्कल के रुकन असम्बली टोटा लक्ष्मीकांत राव की दुख्तर की शादी में शिरकत में कॉमेडी म्यूजिक चेयरपर्सन उमारानी सिवास ने शिरकत की। इस मौके पर सरकारी मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की निगरानी में उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात की। जिले के बी आसिफाबाद के सिरपुटौन कदीम जामे मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी के इंतखाबात हुए। इस मौके पर कमेटी सदर के लिए मोहम्मद ममशाद अहमद और जनरल सेक्रेटरी के लिए मुत्तफिका तौर पर ज़बीउल्लाह खान को नामजद किया गया है। इसके अलावा नायब सदर के लिए बरकत अली साबरी, खाजन के लिए शेख यासर अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी फैसलुल्लाह खान, कानूनी मुशीर की हैसियत से अहमद हुसैन के अलावा अरकान कमेटी में नाराई सैयद अमीन हुसैन, शेख सईद बिन अब्दुल्ला, सैयद मोहसिन, इनास खान, नफीजुल हक, शेख फजल, शेख इबाद के अलावा दूसरे भी शामिल हैं। जिले के व्यासीबाद के सिरपुटौन के दीनी मदरसे फैजुल उलूम में मोहतरम मदरसा और खाजी मौलाना अफीक कासमी ने अपने हमरा उलमा दीनी मदरसे के हुफ़ाज़ व कराम के अलावा मुकामी मुस्लिम सियासी कायदीन के साथ मिलकर मदरसे के हदूद में 80वें यौम आज़ादी तक़रीब जोश व खरोश के साथ मनाते हुए परचम कुशाई अंजाम दी गई। जिले कामेडी मंडल पिटलम के जिले परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम की सदर मौलिमा रफ़त सुल्ताना की इत्तला के मुताबिक पिटलम के रहने वाले नवाब शिव कुमार गौर चंचल गुड़ा जेल हैदराबाद में सुप्रीम ऑफ पुलिस के फराइज अंजाम दे रहे हैं। उनके बड़े भाई आन जिहानी नवाब महिपाल गौर एमपीपी की याद में गुज़िश्ता साल 10वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली तलबा दिविदिका करिश्मा को 3000 रुपये और नीदा अंजुम को 2000 रुपये नकद इनाम और मोमेंटो से नवाजा गया। निजामाबाद जिले में बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम से मुतालिक पॉक्सो मुकदमात की तहकीकात का पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर दफ्तर मुनक़दा इजलास मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन की मुकदमात की पेशरफ्त, मुलजिमीन की गिरफ्तारी, शवाहिद, गवाहों के बयानात और मुतासिर बच्चों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। पी साई चैतन्या कमिश्नर ने मुलजिमीन की जल्द गिरफ्तारी, साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात, FSL और मेडिकल रिपोर्ट की बरवक्त तकमील और बिला ताक़ीद चार्जशीट दाखिल करने की हिदायत दी। बालकुंडा असम्बली हलके के कामारी पल्ली मंडल कोनापुर और केसी तांडा से बीजेपी और कांग्रेस के तकरीबन 100 कायदीन और कारकुनों ने साबिक वज़ीर BIS रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में BIS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर। इस मौके पर प्रशांत रेड्डी ने नए शामिल होने वाले को गुलाबी खंडवा पहनकर खैर मकदम किया। एडिटर रोजनामा सियासत जनाब जाहिद अली खान को इंडिया फाउंडेशन अडोनी जिले कर्नूल की जानिब से लाइफ अचीवमेंट अवार्ड नवाजे जाने पर और जनाब आमिर खान न्यूज़ एडिटर से रोजनामा सियासत के इस अवार्ड को हासिल करने पर जनाब मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी नामा निगाह सियासत कोटला ने मुबारकबादी पेश की और दिल की गहराइयों से दुआओं का इजहार किया। बांसवाड़ा बंडागली के रिहायशी और मारूफ कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद सिराज हुसैन का गुज़िश्ता रात हैदराबाद में इंतकाल हो गया। मरहूम की वफात की तिल्ला मिलते ही लवाहिकीन, दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों में गम की लहर दौड़ गई। आज बाद नमाज ज़ोहर आलमगीर मस्जिद हैदराबाद में नमाज जनाजा अदा की गई। तदफीन आलमगीर कब्रिस्तान में ही अमल में लाई गई। मरहूम एक खुश मिजाज मिलनसार शख्सियत थे। मसाजिद में फरोग दिलाना ताउन किया करते थे। बांसवाड़ा से तंजीमुल मसाजिद के सदर सैयद रिजवान, हाफिज अब्दुल वहाब, मीर नसीमुद्दीन, गैसुद्दीन टीचर, मोहम्मद निजामुद्दीन ने खुसूसी तौर पर हैदराबाद पहुंचकर मरहूम के बड़े भाई ज़हूर हुसैन से मुलाकात की, दिली ताज़ियत पेश की। उन्होंने मरहूम के सारे साहब के लिए दुआ मांगी, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की दुआ की और लवाहिकीन को सब्र जमील की तलक़ीन की। आदिलाबाद अताफ के इलाकों में मुसलसल 2 पहिया गाड़ियों की चोरी करके उन्हें पुर्जों में तब्दील करके फरोख्त करने वाले एक मुनज़्ज़म गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुलजिमीन को हिरासत में लेते हुए इनके कब्जे से 6 2 पहिया गाड़ियां, 21 इंजन और नंबर प्लेट्स और बड़ी मकदार में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स जब्त कर लिए गए। मुलजिमीन 10 थे जो इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। जिले SP अखिल महाजन IPS की हिदायत पर आदिलाबाद SSP OL जीवन रेड्डी की निगरानी में 1 टाउन पुलिस और CCS की खुसूसी टीम ने कार्रवाई करते हुए 15 अगस्त को दोपहर 12 बजे इन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। आदिलाबाद MS नीट अकेडमी से ताल्लुक़ रखने वाले आदिलाबाद जिले के 23 तलबा तालिबात की जानिब से नीट इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर साबिक़ रियासती वज़ीर BRS क़ायद जोगू रामन्ना हल्के बूथ के BIS रुकन असम्बली अनिल जाधव ने मसरत का इज़हार करते हुए कामयाब तलबा को मुबारकबादी पेश की।
عادل آباد محلہ عثمانیہ کالونی کے ہیلپ فاؤنڈیشن کے صدر شیخ عرفان کی صدارت میں ہیلپ فاؤنڈیشن کی تکمیل پر یوم آزادی کے مسرت کے موقع پر آج مسجد عثمانیہ کے روبرو بلڈ ڈونیشن یعنی کہ خون کا عطیہ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں رسمی طور پر افتتاح نائب صدرشین بلدیہ شیخ روہت نے کیا، جبکہ اس موقع پر مسجد عثمانیہ امام خطیب مولانا اسلام الدین مؤذن شیخ اقبال شیخ ریاض فاؤنڈیشن سیکریٹری سمیر اور شیخ سلیم کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ نظام آباد کے بھومار ڈی کنونشن ہال میں ڈیجیٹل اسمارٹ راشن کارڈز کی تقسیم ہوئی، جس میں حکومت کے مشیر پی سدرشن ریڈی نے حصہ لیا اور کارڈ تقسیم کیے۔ اس موقع پر کلکٹر بھاویش مشرا، اراکین اسمبلی ڈاکٹر آر بھوپتی ریڈی، دھن پال سوریا نارائنا، پائے پی راکیش ریڈی اور دوسرے موجود تھے۔ یوم آزادی کے موقع پر نظام آباد اے سی پی سید مستان علی کو شہر میں ٹریفک نظام کی بہتری اور فرائض کی بہترین انجام دہی پر وزیر انتظامیہ کی جانب سے توصیف نامہ پیش کیا گیا۔ یہ اعزاز حکومت کے مشیر پی سدرشن ریڈی، پولیس کمشنر سائی تیجنیا، نظام آباد رورل رکن اسمبلی ڈاکٹر آر بھوپتی ریڈی اور امور رکن اسمبلی راکیش ریڈی کے علاوہ دوسروں نے عطا کیا۔ سید مستان علی نے احمدی بازار، راشٹرپتی روڈ، بس اسٹینڈ سمیت شہر کے مختلف اہم علاقوں میں ٹریفک کی روانی کے لیے بہترین انتظامات کیے تھے۔ ورنگل میں جماعت اسلامی ہند ورنگل سٹی کے زیر اہتمام آئیڈیل یوتھ موومنٹ کے اشتراک سے تلنگانہ پولیس ریکروٹمنٹ 2026 کی تیاری کے لیے مستحق اور باصلاحیت نوجوانوں کو مفت کوچنگ فراہم کی جائے گی۔ اکیڈمی فار سکسیس اینڈ ایکسلنس تلنگانہ کے رہنمائی منعقد ہونے والے اس پروگرام کے لیے 23 اگست کو رجسٹرڈ طلباء کا اسکریننگ ٹیسٹ لیا جائے گا، جس میں میرٹ کی بنیاد پر منتخب طلباء کو تحریری امتحان اور فزیکل ایونٹس کی مفت تربیت ماہر اساتذہ اور ٹرینرز کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ منتظمین عبدالعلیم و وحاج الحق، نظام الدین، خیر ربانی، شہباز الدین نے خواہشمند نوجوان سے اپیل کی کہ اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے 23 اگست کے اسکریننگ ٹیسٹ میں وقت مقررہ پر شرکت کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنائیں۔ ضلع منچیال کے چنور آر ٹی سی بس پوائنٹ پر کشادگی پائی گئی۔ تفصیلات کے مطابق آر ٹی سی بس میں اچانک تکنیکی کی خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے بس اسٹینڈ سے بس نکلنے والی تھی کہ بریکس فیل ہو گئے، جس سے بس کنٹرول کھو بیٹھی اور پیچھے کی طرف دوڑ پڑی۔ بس نے پچھلی خطابی پارکنگ میں کھڑی تقریباً 8 موٹر سائیکلوں کو ٹکر مار دی، جس سے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا کیونکہ بس کے پیچھے سے ٹکرانے کے وقت بائک پر کوئی نہیں تھا۔ اس واقعے سے مقامی لوگوں مسافرین میں ایک خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اسیویں یوم آزادی کے موقع پر حیدرآباد کے لٹل ٹیولپ ہائی اسکول میں جشن یوم آزادی کا پروگرام بڑے ہی دھوم دھام سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ایک LKG میں زیر تعلیم ننھی طالبہ ایمان مرزا نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنا تعارف پیش کیا، جس پر تمام حاضرین نے خوب ستائش کی۔ آپ کو بتا دیں کہ ایمان مرزا روزنامہ سیاست کے اسٹاف ممبر جناب ادریس صاحب کی نواسی ہے۔